پھر ایک اور کوشچن بھی تھا، بات ہوئی تھی کہ طلاق 3 دفعہ ہوتی ہے، تو اگر کوئی ایک ٹائم میں کہہ دے طلاق 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 تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ اس میں فقہی اختلاف ہے. کچھ جو اسکول آف تھاٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن ہم جب قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو کلیئرٹی سے اس وقت یہ بات سمجھائی تھی کہ طلاق کا جو کانسیپٹ رکھا گیا وہ یہ ہے کہ ابھی بھی گھر بچ جائے، ابھی بھی مرد کو سمجھ آ جائے، ابھی بھی وہ عورت کی عزت کر لے، ابھی بھی اس کا خیال اور احساس کر لے. اور عورت بھی چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں نہیں اپنے گھر کو چھوڑنا چاہتی. آج ہی مجھے صبح کسی بچی کا میسج آیا ہوا تھا اور اس نے اتنی لمبی بات لکھی ہوئی تھی، اس نے لکھا تھا اتنا ٹاکسک اور ابیوزو ہسبینڈ ہے اس کا، جو اس نے مجھے ساری ڈیٹیل بھیجی. ڈسپائٹ دیٹ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ میرے ماں باپ کے گھر اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں، میرا بچہ ہے. پڑھی لکھی ہے، اچھے طریقے سے بات کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے مجھے، بٹ شی اسٹل وانٹس ٹو سیو ہر ہاؤس کہ میرے بچے کے لیے بہتر ہوگا. ظاہر ہے میں نے اس کو یہی گائیڈ کیا کہ پہلے تم یہ تو سیکھ لو کہ ٹاکسک ریلیشن شپ کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، اور کر سکتی ہو ہینڈل تو پھر جاؤ، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتی تو لیٹ یور پیرنٹس اینڈ ایلڈرز ہیلپ یو ود اینی ڈیسیژن. اسی لیے آپ دیکھیں گے اکثر آپ سنتے ہیں کہ لوگ ایک طلاق ہوتی ہے نا، اس کے بعد فتوے مانگتے پھرتے ہیں. اگر بچانا چاہ رہے ہیں تو پھر ان سکولرز کے پاس جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ کی 3 طلاقیں ایک کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہلے ہی صحیح کام کریں، اس قسم کے پھر مسئلے مسائل میں نہ پھنسیں. اگلی صورت آتی ہے سورہ الانفطار. یہ مکی صورت ہے، اس میں 19 ورسز ہیں، اور اس کی بھی سینٹرل تھیم یہ ہے کہ آخرت میں جو ریزلٹس نکلنے والے ہیں ان پہ توجہ دی جائے. اور ہمیں ایک بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے، یا ایھا الانسان، انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. انسان کا ورڈ انس سے ہے، جس کو محبت کی ہر وقت طلب رہتی ہے، ہر چیز سے اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اور نسیان سے ہے، وہ بھولنے والا فرد ہے. اور اسے کیا کہا گیا؟ ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے رب کے بارے میں کیا دھوکا ہے. یعنی سب کچھ پتا ہونے کے باوجود دنیا کی اتنی کھچ ہے، میگنیٹک کشش ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے. لیکن یہاں پہ ہمیں بتایا گیا، یہ بات یاد رکھ لیں، دنیا میں ہم کلاسز بنک کر سکتے ہیں، ایکسکیوزز دے سکتے ہیں، پیرنٹس کے سامنے ٹینٹرمز تھرو کر سکتے ہیں، کسی کو اگنور کر سکتے ہیں، آخرت میں اس میں سے کوئی بات فائدہ نہیں دے گی. آخرت میں ہمیں وہ کلیئر کٹ حساب دینا پڑے گا. اس کے بعد آتی ہے سورہ المطففین. یہ مکی صورت ہے، 36 اس میں ورسز ہیں. اس کی سینٹرل تھیم یہ ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ ہم نے صحیح معیار کے ساتھ، صحیح وزن کے ساتھ چیزوں کو دینا ہے یا اشیاء کا استعمال کرنا ہے. لیکن اس میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے، کہا گیا ہے ویل للمطففین، اور اس میں اگر آپ اردو ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آتا ہے کہ ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی کمی تو کی ہے، لیکن اس درجے کی کمی کی ہے جو کہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو کہیں جاب پر 8 بجے پہنچنا ہے تو آپ 10 منٹ لیٹ ہو گئے. اچھا، اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز دینی تھی تو آپ نے 19-20 کی چیز کو نکال دیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں پھل والا، آپ کبھی پھل خریدیں یا کوئی ایسی گروسری آئٹم خریدیں، وہ وے کرتے ہیں، پھر آگے پیچھے کرتے ہیں، تو کبھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ کم دے دیتے ہوں. یعنی اتنا کم اماؤنٹ وہ آپ سے روک لیتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. کہ گیس سٹیشنز پہ بھی ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ پیٹرول تو ڈالتے ہیں، لیکن فرض کریں کہ انہوں نے اپنے میٹر کو ایسے سیٹ کیا ہوا ہے کہ چند جو ہے ملی لیٹر آپ کے کم ہو جائیں، تو وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جی کتنا پیٹرول جو ہے وہ کم اس میں سے ہوا. اس کو کہتے ہیں مطففین، کہ اس نے ڈنڈی ماری ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. تو کوئی بھی مٹیریل چیز لین دین میں ہم نے پریسائز طریقے سے نہ اس کے بارے میں سوچا، آگے پیچھے کر دیا کہ کیا فرق پڑتا ہے. کپڑا آپ دیکھیں، میئر کرنے والا اگر آپ کسی سے جب کپڑا لیتے ہیں وہ کتنا کھینچتا ہے، اس کو اسٹریچ کرتا ہے کہ اتنا سا کپڑا اس کا بچ جائے گا نا، کیا ہو جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں جو بہت فاسٹ گاڑی چلاتے ہیں، بہت سپیڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں، اس کے بارے میں ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ ہارڈلی 5 سے 10 منٹ کا فرق پڑتا ہے کہ وہ جلدی پہنچتے ہیں، لیکن وہ کتنا رسک لے رہے ہوتے ہیں تیز چلانے کی وجہ سے. اگر خود نہیں اپنے آپ کو تباہ کرتے تو کتنے اور لوگوں کا وہ ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں یا اور لوگوں کو کچل کے چلے جاتے ہیں. تو مٹیریل چیزوں میں، ایون رسپانسبلٹیز میں، کہ آپ کو کوئی ایک ذمہ داری دی گئی، مثلا آپ کو ایک چیپٹر بتایا گیا، ایک ماڈیول آیا آپ کا، اور آپ کو کہا گیا کہ اس کی اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے، اور آپ نے اس میں سے 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ دی، اور آپ نے کہا میں بہت سمارٹلی پڑھتا ہوں، میں ہر چیز نہیں پڑھتا. یعنی آپ سوچیں جب آپ بعد میں اپنے پیشنٹس کو کیا کہیں گے کہ دراصل یہ میں نے پڑھا نہیں تھا اس لیے مجھے اس بیماری کے بارے میں نہیں پتا، میں آپ کے علاج نہیں کر سکتا.
یہ وہ فلاں نے پڑھا تھا، میرا کلاس فیلو پڑھا تھا، تو اس سے جا کے پوچھ لیں. تو اپنی رسپانسبلٹیز میں ڈنڈی مارنا. ایون آپ دیکھیں جب ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کئی دفعہ جب ہمارے راؤنڈز ہوتے ہیں، اسپیشلی جب ہم اپنی انٹرنشپ کر رہے ہوتے ہیں، پیشنٹ کو چیک ہی نہیں کیا اور ویسے ہی نوٹس ڈال دیے ڈیلی پروگرس کے. یہ سب کیا ہے؟ متففین، ڈنڈی مارنے والا کام ہے. ڈیوٹیز، چاہے وہ ریلیجس ڈیوٹیز ہیں، نمازوں میں ڈنڈی ماری، دنیا کے کاموں میں ڈنڈی ماری، جو آپ کو جاب اسائن کی گئی تھی اس میں ڈنڈی ماری، جو کہ ان ٹریسبل ہے، ان نوٹسبل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. کین یو امیجن دا کائنڈ آف تربیہ وچ از ڈن بائی آور رب؟ کیسا خوبصورت دین ہے ہمارا، جو ہمیں ایسا لائف سٹائل بتاتا ہے کہ ہم پریسائز طریقے سے اور اتنی رسپانسبلٹی سے اپنے سارے معاملات کو لے کر چل رہے ہوں. اور پھر کہا گیا آگے، کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر تو کیا لگ گیا ہے؟ زنگ لگ چکا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ وہ کیسے کیسے غلط کام کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے اور استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جائے گا، لیکن اگر گناہ بڑھ جائے، وہ سیاہ دھبا بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد اسی آیت کا یہاں پہ ریفرنس دیا گیا. سورہ الانشقاق کی بات آتی ہے، مکی صورت ہے، 25 ورسز ہیں، اور اس کی سینٹرل تھیم بھی جو ہے وہ قیامت کے تمام معاملات ہیں. اور ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کون سی صورتوں کو پڑھ لے؟ سورہ تکویر، سورہ الانفطار اور سورہ الانشقاق. بات آ رہی ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک فقدہ فملاقیہ. انسان کو مخاطب کر کے کیا کہا گیا ہے کہ آپ قدم بقدم ایوری ڈے یو آر ڈوئنگ سم تھنگ جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ فملاقیہ، اللہ سے ملاقات کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی یہ جو ہم برتھڈیز منا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک میسج بھی تو دے دیں ساتھ کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہا ہے. قریب کس سینس میں؟ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. پتہ نہیں میں نے قرب حاصل بھی کیا کہ نہیں کیا، لیکن میری اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور اگر ہم اپنے پورے لائف سائیکل کو دیکھتے ہیں تو اس میں بڑا شارٹ سا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم بہت وہ جیسے کہتے ہیں نا انرجی لوڈڈ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن جتنے باقی ہمارے ٹائم فریم ہوتے ہیں اس میں ہم ویک ہی ہوتے ہیں. بچپن میں بھی ہم ویک اور ڈیپینڈنٹ ہیں، بڑھاپے میں بھی ہم ویک ہیں اور ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور پھر ہم ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس ملاقات کی تیاری نہیں کر رہے ہوتے. اور اس میں پھر دو باتیں بتائی گئیں کہ دو طرح کے افراد ہوتے ہیں. وہ جن کا حساب ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں میں لوٹتا ہے خوشی خوشی. یعنی وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ بہت سے ایسے ڈائنامک کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس کو قریب کرتے ہیں، اور جب اپنے گھر والوں میں آتا ہے تو وہ خوشی خوشی ان کو بتاتا ہے آج میں یہ کر کے آیا، آج میں نے یہ اچیو کیا، آج میں نے مسجد میں نماز پڑھی، آج میں نے دین کا یہ کام کیا. لیکن دوسرا فرد، وہ افراد جو کہ جن کا ریکارڈ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے بارے میں کیا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کے اندر ہی رہتا ہے اور خوش باش رہتا ہے. موویز دیکھو، انٹرٹینمنٹ کرو، کھاؤ پیو، لائف کو انجوائے کرو، ویکیشن ٹائم کرو، وہ نہیں سوچتا بیونڈ دیٹ. تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم گھر والوں کے ساتھ جو مرضی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں خوش ہیں، یا ہم اپنے کاموں کو رسپانسبل طریقے سے کر کے پھر وہاں سے خوشی حاصل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ البروج آ جاتی ہے، مکی صورت ہے، 22 ورسز ہیں، اور اس میں وارننگ دی گئی ہے. یہاں پہ وارننگ ہے کہ جو بھی ٹارچر کرے گا ایمان لانے والوں کو ان کا انجام کیا ہوگا. یہ صورت خاص طور پہ بہت اہم ہے جب ہم گلوبل لیول پہ دیکھتے ہیں نا، مسلمانوں کے بہت سے جگہوں پہ ان کے ساتھ جو مظالم ہوتے ہیں، ہمارا دل بڑا خراب ہوتا ہے جب ہم سوشل میڈیا پہ وہ امیجریز دیکھتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور ہم بہت ریسٹلیس محسوس کرتے ہیں. کئی دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ان کو ختم کرتا جو باقی لوگ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ہمیں یہاں پہ کیا کرنا چاہیے. تو یہاں پر آتا ہے قتل اصحاب الاخدود، یہاں پہ تاریخ میں سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے واقعات گزرے ہوئے ہیں اور آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کو، پوری کمیونٹیز کو آگ جلا کے اور اس میں گرم اس میں ڈچ میں پھینک دیا گیا تھا. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ پورے واقعے کو بتانے کے بعد کہتے ہیں ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے.
جیسے میں شروع سے آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ صرف دنیا کے لیے جو تھوڑا سا ایک ٹائم ہوتا ہے نا کہ اس میں یہ فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا، اس پہ رلائی نہ کیا کریں، لانگ ٹرم ویژن رکھیں. دنیا میں اگر کوئی بچ گیا نا، آخرت میں نہیں بچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میری پکڑ بہت سخت ہے. اس کے بعد آتی ہے سورت طارق، مکی سورت ہے، 17 ورسز ہیں. اس کی سینٹرل تھیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن ایک بہت ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی بات پہ ہم عمل کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. یہاں پر یہ بھی کانسیپٹ دیا گیا کہ انسان کی جو برتھ ہوتی ہے، جو سپرم نکلتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ صلب اور ترائب کے بیچ میں سے. یہ بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے جس کے اوپر بات یہاں پہ کی گئی ہے، اس کو بھی ڈیٹیل میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ جو رب کیج ہے اور وہ جو سپائن کا وہ ایریا ہے، اس کے درمیان میں وہ جگہ ہے جہاں سے بتایا گیا کہ نکلتا ہے. اور سائنٹیفکلی بھی ہم پروف کرتے ہیں کہ ہاں یہ یہیں پہ ساری پروڈکشن، ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے یہ یہیں پہ فنکشنل ہوتا ہے. سورہ اعلیٰ آ جاتی ہے، مکی صورت ہے اور اس میں 19 ورسز ہیں، اور اس کی بھی سینٹرل تھیم جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ توحید کے پیغام کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے. اور سورہ اعلیٰ جو ہے وطر کی جو پہلی رکعت تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اس میں جو بات بتائے گی قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جو اپنے آپ کی کانٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے، میں نے کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، جس کی سیلف اویئرنیس بہت اچھی ہے، جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی بہت اسٹرانگ رکھتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ الغاشیہ آ جاتی ہے، مکی صورت ہے، 26 ورسز ہیں. اس کی تھیم بھی لائف آفٹر ڈیتھ پہ ہے، اور اس میں ایک امپورٹنٹ میسج ہے لا تسمعوا فیہا لاغیہ. جو افراد فوکس ہوتے ہیں نا لائف میں، وہ ایسی جنک باتیں، فضول اپ ڈیٹس، فضول باتوں پہ توجہ نہیں دیتے، لغویات میں نہیں پڑتے. آپ دیکھیں آپ کا سوشل میڈیا آج کے دور میں، اگر آپ نے کسی کی پرسنالٹی اسیسمنٹ کرنی ہے تو آپ اس کا سوشل میڈیا دیکھ لیں، اس کا پروفائل وہاں پہ دیکھ لیں، وہ کیسی پوسٹ لگاتا ہے، کیسی باتیں وہاں کرتا ہے، آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کا فریم آف مائنڈ کیا ہے. سورہ الفجر کی طرف بڑھتے ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے. اس میں بھی جو ڈے آف ججمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. اس میں 30 آیات ہیں. جو بہت خوبصورت بات اس میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینڈ میں اس سورت کے اختتام پہ کہ اے نفس مطمئنہ، آ جاؤ اپنے رب کی طرف راضی خوشی. یہ ایک کانسیپٹ ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے. اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کانسیپٹ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کن ایریاز پہ فوکس کرنا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ اپنی زندگی میں جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کے بارے میں بہت محتاط ہونا ہوگا. یعنی سب سے پہلے تو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں وہ رولز ریگولیشن، اور اس کے بعد باقی بھی جو معاملات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے زندگی کی سٹرگلز کو صحیح طرح سے سمجھنا ہوگا. اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ پیس اینڈ ٹرینکویلٹی ہوتی ہے، انزائٹی فری ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ البلد آتی ہے، مکی صورت ہے، 20 ورسز ہیں. اس کی بھی سینٹرل تھیم کیا ہے کہ انسان کی زندگی سٹرگل پہ رہتی ہے، اور اس میں یہی کہا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے نا وہ سٹرگل کے ساتھ ہی ہے. جو لوگ گائنی آپس کے وارڈ میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ڈیلیوری کا پروسیس، کیا وہ کبد والا نہیں ہے؟ پین آفٹر پین آ رہی ہے، وہ ڈاکٹر کے لیے بھی اتنا سٹریسفل ہوتا ہے. فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، ڈیلیوری کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پلسنٹا تو نہیں ریٹین ہو گیا، پوسٹ پارٹم ہیمریج تو نہیں ہو گیا. ہماری زندگی شروع سے آخر تک کبد کے ساتھ چل رہی ہے. چھوٹا بچہ ہے تو اس کا رونا دھونا وہ بھی سٹرگل کا ہے، وہ رو رو کے بتاتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. بڑا بچہ، اس کے ماں باپ اس کو ڈسپلن کرتے ہیں، وہ رو رو کے کہتا ہے ہائی میں نے تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے. اس سے بڑا ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے ہر چیز اسے مل جائے، پھر بھی وہ روتا ہی رہتا ہے، نہ اسکرین ملتی ہے اور باقی اس کو کاموں میں الجھنا پڑتا ہے. پھر یہ کہ اور بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے شاید میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گا، لیکن اب پڑھائیاں. پھر کہتا ہے شکر ہے پڑھ لوں گا، اور ماں باپ بھی جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر میری اپنی زندگی ہوگی. لیکن وہاں پہ آ جاتی ہیں ذمہ داریوں کا لوڈ، شادی نہ بھی کریں تو ذمہ داریاں. اور پھر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی کبد ہی ہے کہ وہاں پر بیماریاں اور ان چیزوں سے اپنی جو اولڈ ایج سٹرگلز ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی قبر میں سکون ہے، جبکہ قبر میں بھی سکون نہیں ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ قبر میں بھی بڑی مشکلات ہیں. سکون اسی کے لیے ہوگا جس نے وہ اعمال اچھے کیے ہیں، تو وہ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ جنت کا ایک وہ کھڑکی کھولیں گے، ایک انڈیکیشن آئے گا. تو مرنے پہ بھی سکون ہر وقت ہر ایک کو نہیں ملے گا. مرنے کی بھی سختی ہے، قبر کی بھی سختی ہے جو سوال جواب ہونے ہیں، ڈے آف ججمنٹ کی بھی سختی ہے. اسی لیے یہاں بتایا گیا کہ دنیا میں رہنا ایسے ہے جیسے آپ ایک دشوار گزار گھاٹی میں سے گزر رہے ہیں. لیکن جو انسان اس دشوار گزار گھاٹی میں سے گزرنا سیکھ لیتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، اب اس کے لیے آسانیاں ہیں. جیسے آپ دیکھیں لوگ جھیل سیف الملوک کو دیکھنے جاتے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ اس راستہ اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ انسان کو گوز بمپس ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ایک ٹرن آتا ہے وہاں سے مڑتے ہیں تو اف اتنا خوبصورت ویو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اٹس ورتھ اٹ ٹریول۔ تو یہ دنیا کا سفر بھی ایسی ہے کہ جب آپ جنت میں جائیں گے آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں فرق پڑا، کیا ہو گیا، ہم نے کچھ کر لیا۔ سورہ شمس مکی صورت ہے، 15 ورسز ہیں اس میں، اور اس میں ہمارے نا ضمیر کو بلڈ کیا گیا، کانشینس لیول کو ہائی کیا گیا۔ کیسے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کو درست بنایا اور اس میں رائٹ اینڈ رانگ کی پہچان رکھتی ہے۔ نفس کو بیلنس دیا ہے ہمارے، کیسے بیلنس دیا ہے؟ ہماری ڈیزائرز کو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ہمیں ایسا دیا کہ ہماری ڈیزائرز چیک میں رہیں۔ اٹھو بھائی صبح فجر کے، اچھا بہت فزیکل اٹریکشن ہے، شادی کرو، نہیں تو نظریں نیچی کرو۔ اچھا بہت دل چاہ رہا ہے ریسٹ کرنے کو، انٹرٹینمنٹ کو، نماز کے لیے کال آ گئی ہے، پھر نماز پڑھو۔ اچھا امی ابو پہ غصہ آ رہا ہے لیکن ان کے آگے اف بھی نہیں کرنا۔ تو ڈیزائرز ان چیک، ایموشنز ان چیک، اور ہمیں گٹ فیلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے جب ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے ہم اس کو کرش کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ کئی دفعہ ہم نفس امارہ بن جاتے ہیں، بالکل ڈیڈ ہارٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے لیے ٹیلنٹس اینڈ سکلز بھی دیے ہیں کہ ہم اپنی چوائسز صحیح کریں۔ بیماریاں نفس کی بے تحاشا ہیں، شرک ہے، ڈاؤٹ ہے، ڈیزائرز ہیں، نفاق ہے، ریا ہے، جیلسی ہے، نیگیٹیوٹی ہے، غصہ ہے، ہیٹریڈ ہے، معاف نہ کرنا ہے، ریئیکشنز ہیں۔ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہچان دی ہے کہ ہمارے اندر کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہے اس کو ہم ٹھیک کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ لیل آتی ہے، اس کی سینٹرل تھیم ہے، اس میں کنٹراسٹنگ سچویشن دی گئی ہیں اور ہمیں اس میں بتایا گیا ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور اس میں پھر ایک آیت آتی ہے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، جیسے دنیا میں بہت سے کنٹراسٹ ہیں، دن اور رات، گڈ اور بیڈ، تو اسی طرح سے ہماری کوششیں بھی مختلف ہیں، اس کو بھی ہم سمجھیں۔ مثلا مرد اور عورت کی جو ڈومین ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، انرجی لیول لوگوں کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کوئی بہت انرجیٹک ہے وہ جلدی کر لیتا ہے، کوئی لیزی ہوتے ہیں تھوڑا سا، کچھ لوگ اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں، کچھ لوگ پیپل پلیزر ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایون گھروں میں رہتے ہوئے بھی ڈفرینٹ ٹاسک ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے، اور لوگوں کا لرننگ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ایک ہی سیشن میں کچھ لوگ اتنا امپیکٹ لے لیتے ہیں اور اسی سیشن میں بیٹھے کچھ افراد جو ہیں وہ کرٹیسائز کر کے اٹھ جاتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہر ایک کی کوشش ڈفرینٹ ہوگی، ایسے ہی زندگی میں ہمیں معاملات نظر آئیں گے۔ پھر سورہ دحا آتی ہے، مکی صورت ہے، 11 ورسز ہیں، اور اس میں بھی خوشخبری دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، آپ کو آخرت میں خیر دی، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، آپ یتیم تھے تو آپ کی کفالت کی، آپ جب پریشان تھے راستہ ڈھونڈ رہے تھے، جا کے غار ہرا میں بیٹھ جاتے تھے، سکون نہیں ملتا تھا، آپ کو ہدایت دی، آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا، آپ کو غنی کر دیا، آپ کیا کریں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو آپ اپنے رب کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم ہر وقت ہائی لائٹ یہ کرتے ہیں اللہ دعا نہیں سن رہا، اللہ پتہ نہیں کدھر ہے، کیوں نہیں میری پکار سنتا۔ اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا کسی اپنے بندے کو، صرف ہمیں وہ اینگل آنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا اور کیسے دیا۔ اور پھر سورہ علم نشرح، یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 ورسز ہیں، اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں لنکڈ ہیں۔ اس صورت میں کیا کہا گیا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہے، اور دوبارہ انسسٹ کیا گیا تنگی کے بعد آسانی ہے۔ العسر تنگی، ال کا مطلب ہے ایک یا اسپیسیفک نمبر، یسر جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، بے تحاشا، اس کا مطلب ہے کہ تنگیاں تھوڑی ہیں، آسانیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم کس چیز کو اپنے دماغ میں ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ تنگیوں کو۔ اسی لیے ایک دعا ضرور پڑھا کریں، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام معاملات کا خاتمہ بہترین کر دینا، مجھے دنیا کی جو رسوائی اور عذاب آخرت سے بچانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔